اس کتاب کا نام ہے سفینہ نجات، اور اس کو لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فلسطین جو علاقہ ہے وہاں کا ایک شہر سیوط، وہاں کے یہ رہنے والے ہیں، وہیں پر ان کی مزار مبارکہ ہے، اور یہ 8ویں صدی کے بڑے مجدد اور محدث گزرے ہیں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری اور ان کی عبادت اس بات سے اندازہ لگا لے کہ امام جلال الدین سیوطی کو جاگتے ہوئے 75 مرتبہ حضور نے اپنا دیدار کرایا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ جو کتاب لکھنے والے جو بزرگ ہیں امام جلال الدین، ان کو جاگتے ہوئے 75 مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے، ایک بات۔ اور آج دیکھیں ان کی کتابیں، یہ ایک نہیں بہت سی انہوں نے کتابیں لکھی ہے۔ خصائص الکبریٰ انہوں نے لکھا ہے، ایک تفسیر قرآن پاک کی، اس کو تفسیر جلالین کہتے ہیں۔ اس تفسیر کو بھی آپ ہی نے لکھا، اور لکھ کر 800 سال یا 600-700 سال کے قریب ہو گیا ہے، لیکن آج تک بھی پوری دنیا کے مدرسوں میں اس تفسیر کو پڑھایا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ جامعہ ازہری جو مصر میں موجود ہے، وہاں پر بھی تفسیر جلالین پڑھا جاتا ہے۔ اندازہ کرے کہ یہ کتنے بڑے بزرگ ہیں جن کی کتاب کے ذریعے مسلمان آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے سفینہ نجات۔ بیٹا ٹیکا نمبر سیدھا بیٹھو۔ سفینہ نجات، اس کتاب سے میں حضور کی فیملی، حضور کے گھر والوں کے بارے میں آپ نے، کیونکہ آپ بہت بڑے محدث بھی ہیں اپنے وقت کے، محدث اس کو کہتے ہیں جو 1 لاکھ یا 2 لاکھ حدیثوں کو یاد رکھے بغیر دیکھے سند کے ساتھ، اس کو محدث کہتے ہیں۔ تو لہٰذا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب سفینہ نجات میں فرماتے ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارکہ نقل فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو، دیکھیں سارے مسلمانوں سے سرکار فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو میری اہل بیت کے سلسلے میں نصیحت اور تاکید یاد فرماتا ہے۔ یعنی سرکار فرما رہے اللہ نے تمام مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی، نصیحت کی کہ وہ میرے گھر والوں سے محبت کرے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی حدیث مبارک ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، محبوب کہے اپنے غلاموں کو وہ تیرے گھر والوں سے عزت کرے، تاکید کرے، ان سے محبت کرے۔ یہ ایک حدیث پاک۔ اور دوسری حدیث مبارکہ اسی کتاب سے میں آپ کو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں میں، یعنی مسلمانوں میں، سرکار فرماتے تم لوگوں میں 2 ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے کے ساتھ تھامے رکھا تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک کتاب اللہ، اور دوسرا میرے گھر والے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ جو سادات ہوتے ہیں، جو سید ہوتے ہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا سرکار فرماتے ہیں ایک تو قرآن، دوسری میرے اہل بیت، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس قیامت کے دن جامع کوثر پر ان کی ملاقات ہوگی۔ اب تم لوگ خود دیکھو میرے بعد ان دونوں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو۔ یہ حدیث مبارکہ یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں بھائی، ایک مزاج میں آپ کو فطری بتاتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کمپنی بڑی محنت کے بعد کمپنی کو چلاتا ہے، یعنی شروعات دیکھے کہ بندہ کمپنی کو بنانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، جب اس کا کام چل گیا، کمپنی چل گئی، دور دور تک اس کا جو اس کمپنی سے پروجیکٹ نکلتا ہے، کام نکلتا ہے، دور دور تک وہ کام پھیلتا رہا۔ اب ایک وقت آیا کہ اس کی جو کمپنی سے نکلنے والا مال پوری دنیا میں پھیل گیا، اور اس کا پروجیکٹ جو ہے سب جگہ مشہور ہو گیا۔ تو کمپنی اس نے ایک تنہا شروع کی تھی، اور اس کا پروجیکٹ اب دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گیا، اور جب پھیل گیا تو اس کو ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے، میں نے تو محنت کر کر کمپنی کو یہاں تک تو لایا کہ ساری اس کے دنیا میں اس کا پروجیکٹ، اس کا کام پوری دنیا میں جا رہا ہے، لیکن ایک فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد پھر یہ کمپنی کیسا ہوگا، میرے بعد اس کمپنی کو کون آگے لے جائے گا۔ اس فکر ایک فطرت بات ہے، فطری بات ہے کہ ایک بندے کی سوچ آتی ہے کہ جب ایک چھوٹا موٹا وہ کاروبار شروع کرتا ہے،
اس کی وہ فکر کرتا ہے کہ میرے بعد اس کاروبار کو جیسا میں چلا رہا ہوں آگے کون بڑھائے گا۔ اسی مثال کو ذہن میں رکھیں، میں نے مثال دی آپ کو۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دین لایا، بولے محبت سے سبحان اللہ، دین لایا اور دین کو پھیلایا۔ اور جب دین ساری دنیا میں پھیلا، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا تو مزہ چکنا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہر طور پر تو پردہ فرما چکے ہیں، تو سرکار کو بھی جب یہ فکر پیدا ہوئی کہ میرے بعد یہ دین کو کون آگے بڑھائے گا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، سنو میرے بعد تم یہ دو چیزوں کو پکڑے رہو، اور یہ دونوں چیزوں کے طریقے پر چلتے رہو گے تو لہٰذا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سیدھا راستہ یہ دو چیزیں تمہیں بتاتے رہیں گے، ایک قرآن، دوسرا میری اہل بیت۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، ایک قرآن، دوسرے میری اہل بیت۔ تو لہٰذا اب یہاں سے ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ جتنی جماعتیں ہمارے پاس نکلی ہے، وہابی ہو، بدعقیدہ ہو، تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، اگر آپ میں سے کوئی فکر کر رہے ہیں کہ بھائی سچا کون ہے، یہ بھی تو کہتے ہیں ہم صحیح ہے، یہ بھی کہہ رہے ہم صحیح ہے، میں کہتا ہوں آپ ان کے راستے پہ چلو جن کے راستے پر جو ہے چلنے پر اللہ نے انعام رکھا ہے، اور سرکار نے فرمایا وہ راستہ میری اہل بیت کا راستہ ہے، میرے گھر والوں کا راستہ ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھ لیجئے، غوث اعظم کا راستہ وہ ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے، غریب نواز کا راستہ وہ ہے جو آپ کو جنت تک پہنچاتا ہے، بندہ نواز کا راستہ وہ ہے جو آپ کو جنت تک پہنچاتا ہے، نظام الدین اولیاء کا راستہ وہ ہے جو آپ کو جنت تک پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے اہل بیت ہیں۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی جو زبان سے نکال دو وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے جب بتا دیا کہ میرے گھر والے اور قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتے، یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو لہٰذا نبی کے گھر والے اہل بیت سے محبت کرنا، ان کے طریقے پر چلنے سے ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ یہ آپ